السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کا ایک نئی ویڈیو میں۔ پچھلی ویڈیو ہماری اخفاء کے بارے میں تھی اور میں نے آپ کو پورا قاعدہ بہت اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ویڈیو ہے جزم کے بارے میں۔ جزم جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں پہ جزم سے ریلیٹڈ ایک قاعدہ ہے جس کو ہم قلقلہ بولتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ یہ کچھ ویڈیو ہے اور میں آپ کو اس میں پورا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ قلقلہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے کون کون سے حروف ہیں اور اس سے کیا کیا چینجنگ آتی ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم قلقلے کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ تو حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ قاف، طا، با، جیم اور دال، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال، ٹھیک۔ اور ان کو یاد کرنے کے لیے ان کا ایک مجموعہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ان 5 الفابیٹس کو ملا کے ایک ورڈ بنا دیتے ہیں کہ آپ وہ ورڈ یاد کر لیجئے، تو اس میں جتنے الفابیٹس ہیں وہ حروف قلقلہ ہیں۔ وہ ہے قطب جدن، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ 5 ہی ہیں تو ان کو ویسے الگ سے بھی یاد کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ چاہیں تو اس کا مجموعہ یعنی کہ ایک ساتھ اکٹھے الفابیٹس کا ایک ورڈ بنا دیا انہوں نے، وہ یاد کر لیں، قطب جدن۔ بہرحال جیسے بھی آپ کو آسانی لگے ویسے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو جب ان الفابیٹس کے اوپر جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو 5 الفابیٹس ہیں قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 میں سے کسی ایک پر بھی جب جزم ہوتا ہے تو ان کو پڑھتے وقت نا ان کی ساؤنڈ دوبارہ سے لوٹ کے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم یہاں دیکھتے ہیں الف با زبر، اب یہ حروف قلقلہ میں سے ہے با، ٹھیک ہے۔ با کے اوپر جزم بھی ہے، تو اب ہم اسے اب نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اب غور کریے، پڑھتے وقت اس کی آواز جو ہے، اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ دوبارہ سے آ رہی ہے لوٹ کر، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل ان کے علاوہ کوئی اور سا ورڈ لیتے ہیں، جیسے واو ہے، تو واو کو اگر ہم پڑھیں گے الف واو زبر او، ٹھیک ہے، او وہ ایسے نہیں کہیں گے، اس کی ساؤنڈ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی، الف واو زبر او نارمل پڑھ کے نکل جائیں گے۔ لیکن اس کیس میں کیا ہوتا ہے حروف قلقلہ والے اس میں، کہ یہاں پہ جس بھی حرف پہ یعنی حروف قلقلہ میں سے جس بھی حرف پہ جزم آ رہا ہے اس کی ساؤنڈ، اس کی آواز دوبارہ سے لوٹ کے آئے گی۔ الف با زبر اب، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ الف با زیر اب، الف با پیش اب۔ اور ویسے جزم کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، تو یہاں پہ میرے خیال سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب جزم جس الفابیٹ پہ آتا ہے اس کو پیچھے والے الفابیٹ سے ملا کے پڑھتے ہیں، یہ بات آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب۔ با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج۔ سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش سد۔ قاف طا زبر قط، قط، ٹھیک ہے۔ قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط۔ جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق۔ با سین زبر بس، کاف تا زیر کت، جیم عین زیر جع، صاد دال زبر صد، غین لام پیش غل، تا جیم زبر تج۔ واو حا زبر وح، سین با زبر سب، الف ہا زیر اہ، نون صاد زبر نس، لام قاف زبر لق، جیم لام پیش جل۔ چلیے اب یہ آگے آپ کے
5 لیٹر ورڈز اور 3 لیٹر ورڈز آ گئے ہیں. ان کو ملا کے پڑھنے کی اب مشق کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, تاکہ ورڈ میں وہ چیز کہاں آ رہی ہے, یعنی کہ ایک پورے ورڈ میں, ایک پوری لائن میں کہاں پہ حروف قلقلہ آ رہا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا, وہ چیز, اس چیز کی ہمیں پریکٹس ہو جائے. چلیے شروع کرتے ہیں. یا جیم زبر یج, عین لام زبر عل, یجعل. لام زبر لا, قاف دال زبر قد, لقد. خا زبر خا, لام قاف زبر لق, خلق. نون الف زبر نا, خلقنا. الف طا زبر اط, عین زبر ع, اطع. میم زبر ما, اطعم. نون الف زبر نا, اطعمنا. یجعل, لقد, خلقنا, اطعمنا. نون قاف زبر نق, عین الف دو زبر عن, نقعن. با پیش بو, را واو پیش رو, برو. جیم ساکن, بروج. دیکھیے یہاں پہ ایک نئی چیز آپ کو سننے میں آئی ہوگی. یہ ایسا ہوتا ہے جب الفابیٹ جو آیت کے بارے میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آیت جو ہوتی ہے نا قرآن کے اندر, ایک راؤنڈ سی چیز آتی ہے, ایک سرکل آتا ہے پڑھتے پڑھتے, جہاں پہ ہم اسٹاپ کرتے ہیں, اس کو بولا جاتا ہے آیت. ٹھیک ہے, اب آیت پہ ہمیں رکنا ہوتا ہے, آیت پہ ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے. تو وقف کرتے وقت جو الفابیٹ وہاں پہ موجود ہے اس کے اوپر کیا حرکت ہے, جیسے کہ زبر زیر پیش آ رہا ہے, یا 2 زیر 2 پیش, یا 2 زبر, جو بھی آ رہا ہے اس کے اوپر, تو الگ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہاں پہ وقف کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہم وہاں پہ کس طریقے سے رکیں گے, اس کا ایک الگ سبق ہے, وہ میں آگے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. فی الحال آپ یہاں سمجھیں کہ موسٹ آف دی کیسز وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, رکتے ہیں اور لاسٹ والے الفابیٹ کو ساکن کرتے ہیں. ساکن مطلب لاسٹ والے الفابیٹ پہ ہم جزم سپوز کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اب اس پہ نو میٹر کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, ہمیں وہاں پہ ساکن کرنا ہے اسے. تو ساکن کیسے کیا جائے گا, وہ اس طریقے سے کیا جائے گا جیسے ہم نے یہاں پہ کیا. صرف یہ اسپیل کرنے میں ہے, آپ کو الگ سے بولنا پڑے گا. جب آپ وداؤٹ اسپیل پڑھیں گے تو وہاں کوئی کسی چیز مطلب ایسے ساکن, فلاں حرف ساکن ہے اور فلاں حرف یہ ہے, آپ کو اس طریقے سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا پایا, اور اگر نہیں سمجھ میں آئی تو اس میں کوئی آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے. آگے جو ہمارا جہاں پہ اسپیسیفکلی وقف کے بارے میں جو سبق آئے گا اس میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے, تو فی الحال اس کو ہم پڑھتے ہیں. با پیش بو, را واو پیش رو, برو. جیم ساکن, بروج. ٹھیک ہے, میم پیش مو, ہا یا زیر حی, محی. طا ساکن, محیط. مطلب ایسا بھی بہت ساری جگہ پہ ہو جاتا ہے کہ 2 الفابیٹس پہ ایک ساتھ جزم آ رہا ہے, تو وہاں پہ کیسے پڑھیں گے, وہاں پہ اس طریقے سے پڑھیں گے. اور وہ جو 2 الفابیٹ پہ ایک ساتھ جزم آتا ہے نا, وہ ہوتا اکثر آیت کے لاسٹ میں ہی ہے, یعنی کہ جہاں آیت آ رہی ہے, جہاں وہ سرکل آ رہا ہے, اسی جگہ پہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, آپ یہ سوچیں کہ بھائی جزم سے پہلے والے حرف پہ تو کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے, تبھی تو ہم اس کو ساؤنڈ دیتے ہیں. تو آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میم پیش مو, ہا یا زیر حی, محی. اب یا پہ بھی جزم ہے, اور اس سے آگے والا جسٹ آگے جو ہے طا, اس کے اوپر بھی جزم ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, طا ساکن, محیط. ٹھیک ہے, نقعن, بروج, محیط. ٹھیک, الف ہا زیر اہ, دال زیر دی, اہ دی. نون الف زبر نا, اہ دینا. ٹھیک ہے, اس سبق میں ہم نے حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہو اور میں سمجھانے میں کامیاب رہا. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ, اور اس کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ اس سبق کو مجھے سنانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ڈسکرپشن باکس میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ مجھے اس کے ذریعے اپنے سبق کو واٹس ایپ مطلب آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ مجھے سنا سکتے ہیں. میں آپ کو وہاں پہ
پورا اچھے طریقے سے گائیڈ کر دوں گا اس کے بارے میں کہ آپ نے صحیح پڑھا، کہاں پہ غلطی ہے کہاں نہیں ہے، میں وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اور کوئی پوائنٹ ایسا ہے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو یا تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیں، میں دوبارہ سے ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں گا، نہیں تو آپ مجھ سے اگر انڈیویجول کلاس لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی فیسلٹی ہے، آپ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور اس سے ساری آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔